بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس رحمان۔ آج کا ویلاگ کا آغاز کرنے سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک ادریس رحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس رحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے لیے نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ ادریس رحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت بدستور گرما گرمی کا شکار ہے، اگرچہ یہ گرمی موسم سے زیادہ افغانستان میں جاری افغان فورسز کے خلاف طالبان کی پیش قدمی ہے۔ اب حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہرات میں افغان طالبان 10 میں سے 9 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں، اور ہرات کا جو دارالخلافہ لشکر گاہ ہے وہ قریب ہے کہ وہ طالبان کی قبضے میں آ جائے۔ اسی طرح کندھار جو کہ افغانستان کا سب سے دوسرا بڑا شہر ہے، اس پہ بھی افغان طالبان کا جو ہے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہے اس نے امریکہ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں امریکہ کو بلیم لگایا کہ امریکہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، اور اسی سے ملتی جلتا جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وزیر عمران خان نے ایک امریکی جدید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ جب کہ امریکہ نے افغانستان کے انخلا کرتے ہوئے افغانستان کے مسائل کے ایکارڈ میں طالبان کے ساتھ اس طرح کی ٹھوس جو ہے وہ یقین دہانیاں نہیں دیں، اور جبکہ افغان طالبان افغانستان کے اندر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی امریکہ کے انخلا کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، تو ایسا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ افغان طالبان کو منع کرے یا ان کو روکے کہ وہ اس اپنی پیش قدمی کو روک دیں۔ جبکہ امریکہ جو وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، وہ بھی پاکستان پہ مطلب یہ زور ڈالتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کو روکے۔ دوسری طرف ڈاکٹر موئی یوسف جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور جنرل فیض حمید جو کہ DGISI ہیں، آج کل امریکہ کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کی ملاقات USA کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کانگریس مین اور امریکی جو بائیڈن انتظامیہ کے افسران سے ملے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن جو ان کی ملاقات نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ہوئی ہے یہ ان کی دوسری ملاقات ہے جو بائیڈن کی حکومت میں آنے کے بعد۔ پہلی ملاقات مارچ میں ہوئی تھی، تو اس پہ ان کا یہ اتفاق رہا کہ جی نیگوسیشن کے ساتھ خطے کے مسائل کو حل کرنے پہ فوکس کیا جائے۔ اس میں اگرچہ کھلم کھلا جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کا فوکس یہی ہے کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے اور افغان طالبان کو منع کرے کہ وہ اپنی پیش قدمی کو روکیں اور افغانستان میں پیس آئے۔ لیکن اس وقت کا جو منظرنامہ ہے جس طریقے سے افغان طالبان وہاں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ افغانستان میں جو امن کا معاملہ ہے یہ شاید اب ایک خواب ہی رہے، کیونکہ پچھلے دنوں افغان طالبان نے چین کا وزٹ کیا تھا جہاں انہیں بے مثال جو ہے ان کو خیر مقدم کیا گیا، اور کچھ اطلاعات کے مطابق چین نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ چین ان کو سپورٹ کرے گا، اور چین افغانستان کے اندر چین جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اس وقت جب تک افغانستان میں ٹوٹلی امن نہیں ہوگا یہ ساری یقین دہانیاں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اچھا، اس منظرنامے میں اب رشیا بھی اس قضیے میں ایک پلیئر کے طور پہ آ رہا ہے، کیونکہ رشیا کے لیے اب بہت اچھا موقع ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنی پرانی ہزیمت کا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو دوسرا انڈیا کی جو انوالومنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، کچھ رپورٹس ہیں کہ افغانستان کی جو ایئر فورس ہیں اس کے پائلٹس کو افغان طالبان نے کچھ ٹارگیٹنگ کر کے مارا تھا، شاید ان کے پاس پائلٹس کی کمی ہے یا وہ اب اس فورس سے وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے، تو افغان ایئر فورس کے جو پلین ہیں وہ انڈین پائلٹس اڑا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی انڈیا کی ظاہر ہے، دیکھیں انڈیا کی اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر، ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں، تو ان سٹیکس سے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صدر اشرف غنی کی حکومت کے لیے دن بدن جو ہے معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو اس منظرنامے میں امریکی جو مبصرین ہیں جو افغانستان پہ فوکس کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ طالبان کی اس پیش قدمی کی شاید دو مقاصد ہو سکتے ہیں، آیا یا تو افغانستان کو بائی فورس وہ فتح کرنا چاہتے ہیں، یا دوسری صورت میں جو ہے وہ افغان جو انتظامیہ ہے اس کے پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ کابل کو ان کے حوالے کر دے۔
تو جو بھی صورتحال ہے، اس صورتحال میں افغانستان میں جو امن ہے وہ ہوتا نظر نہیں آتا، وہ اس لیے کہ امریکی جو انتظامیہ ہے اس کی سپورٹ جو ہے افغان حکومت کو ہے، اور اب اس میں چائنا اور کچھ دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں وہ یقیناً طالبان کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ چائنا اور امریکہ کی جو رفٹ ہے اب وہ اس کی پراکسی افغانستان میں بھی نظر آئے گی، اور اسی طرح جو رشین اور امریکی مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ بھی پاسبلی اب افغانستان میں نظر آئے گا۔ تو اس لیے اس سارے منظرنامے میں افغانستان میں اب کوئی امن جو ہے کوئی اتنا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ امن ہو گیا یہ امریکہ کے انخلا کے بعد، تو یہ کہانی جو ہے کچھ لمبے عرصے کے لیے چلتی نظر آتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کو اگر پسند آئے تو اپنا لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ادریس رحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔